اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، آج کے اس ملاقات میں ہم شیخ محترم سے ایک جملے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ جملہ سماج میں، معاشرے میں بڑا مشہور ہے، انشاءاللہ۔ تو اس انشاءاللہ یہ اتنا عام ہے کہ ہم نے سنا کئی سارے غیر مسلم بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو شیخ محترم، اس انشاءاللہ اس کو استعمال کرنے کا صحیح موقع کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ ہر بات میں انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، لفظ انشاءاللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر کام کے حوالے سے جو ہم آئندہ چل کر کرنے والے ہیں اور اس کے کرنے نہ کرنے میں ہماری طاقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور اللہ تعالی کی مرضی پر وہ کام کے ہونے نہ ہونے کا انحصار ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم سے یہ بات بطور ادب کہلوائی جاتی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کر کر اس کام کے کرنے کا عزم یا اس کام کے کرنے کا ارادہ کرو۔ اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ہدایت دی گئی تھی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہیں کل کوئی کام کرنا ہو تو تم ایسے ہی مت کہو کہ میں کروں گا، بلکہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا کرو۔ اور یہ لفظ خود اللہ تبارک و تعالی نے بھی استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ، یعنی تم انشاءاللہ مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہاں پر لا یقین کے ساتھ پھر نون تاکید کی بات جب کر رہا ہے تو پھر وہاں پر انشاءاللہ یہ اصل میں ہمیں ادب سکھانے کے لیے یا یہ سلیقہ سکھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے۔ تو علماء نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں انشاءاللہ کہا جائے گا، اور دو جگہ ایسی ہیں جہاں پر انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو دو جگہ جہاں پر انشاءاللہ کہنا چاہیے وہ یہ کہ مستقبل میں آپ کو جو بھی کام کرنا ہے تو اس کے حوالے سے آپ انشاءاللہ کے ساتھ اس کا عہد، اس کا ارادہ، اس کا عزم کریں، تو یہ انشاءاللہ جو اس کام کے کرنے کے حوالے سے یہ جملہ بڑا بابرکت ثابت ہوگا۔ دوسری چیز، اگر کوئی غیبیات سے متعلق کوئی چیز ہے تو وہاں پر بھی آپ انشاءاللہ کہیں گے۔ جیسے مان لیجئے ایک بندے نے مغرب کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز کے بعد آپ اگر اس سے پوچھیں گے کہ تم نے نماز پڑھی، تب وہ بندہ کہے گا صلیت انشاءاللہ، میں نے پڑھا انشاءاللہ۔ اب مطلب حالانکہ یہ ماضی سے متعلق ہے، ایک چیز تو اس نے پڑھ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انشاءاللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس نماز کے حوالے سے دو چیزیں ہیں۔ ایک، اس نماز کو ادا کرنا تھا تو یہ تو ہو گئی، لیکن اب نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے بندے کو کیا کہنا چاہیے؟ بھئی میں نے نماز تو ادا کر لیا لیکن انشاءاللہ قبول بھی ہوئی ہوگی۔ تو یہاں پر علماء نے اس کو یہ کہا کہ جو چیز غیبیات سے متعلق ہے اس کے بارے میں، چاہے وہ ماضی کی ہو چاہے وہ مستقبل کی ہو، تو یہاں پر آپ انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں۔ البتہ مستقبل کے ہر کام کے لیے آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ دوسری دو چیزیں جہاں انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، ان میں سے ایک دعا ہے۔ دعا کرتے وقت میں بندہ یہ نہیں کہے گا یغفر اللہ لہ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جائے
تو یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ مان لیجئے بندہ کہے اللہم ارحمنی، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، اللہم اغفر لی، یا بندہ اگر اس کے بدلے یہ کہے اللہم ارحمنی ان شئت، اللہم ارحمنی انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو مجھ پر رحم فرمائے، یہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہنے سے منع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ دعا میں انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے جو چیزیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ضرور دے گا۔ دوسری چیز، جو چیز ماضی سے عام چیزیں، غیبیات سے متعلق نہیں ہے، عام چیزیں ہیں، تو اس کے کرنے میں اب مان لو آپ کے کسی سے پوچھا گیا، عام طور پر لوگوں کی زبانوں پر انشاءاللہ وقت بے وقت، موقع بے موقع استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب 4 بچے ہیں، اب اس میں انشاءاللہ کہنے کا کیا مطلب؟ یہ باقاعدہ حقیقت میں یہ چیزیں ہوئی ہیں، شادی ہو گئی انشاءاللہ، اب تو یہاں پر انشاءاللہ کا مطلب بے موقع ہے، بے تکا ہے۔ تو عام چیزوں میں ماضی سے جوڑ کر انشاءاللہ نہیں کہا جائے گا، غیبیات میں ماضی سے متعلق انشاءاللہ کہا جائے گا۔ البتہ مستقبل کے حوالے سے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، دعاؤں میں انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں بات واضح ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔